حکومت پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان سے تحریک لبیک یا رسول اللہ سے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا، جس پر وزیر داخلہ کے بھی سائن تھے اور لوگوں کے بھی سائن تھے، اور بعد میں پرائم منسٹر نے خود اس معاہدہ کی توثیق کی تھی اور اعلان کیا تھا کہ ہم اس کی پابندی کریں گے۔ لیکن کچھ عرصہ سے محسوس ہو رہا تھا کہ حکومت نے تحریک لبیک کے عہدیداروں کے ساتھ گیڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک فریق حکومت اور دوسری فریق صرف تحریک لبیک نہیں تھی۔ ہر مسلمان جس کے سینے کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ بھڑک رہی ہے، وہ سارے مسلمان اس میں فریق ہیں۔ یعنی وہ معاہدہ صرف تحریک لبیک سے نہیں ہوا تھا، وہ معاہدہ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں سے ہوا تھا۔ ہم بار بار کہتے رہے کہ معاہدہ کی پابندی کرو۔ کل بھی سبق میں جب آیا کہ یہودیوں نے ایک معاہدہ کیا تھا غزوہ احزاب سے پہلے، لیکن انہوں نے معاہدہ کو توڑا، اور جو اللہ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اس کی تو پوچھ گچھ ہوتی ہے نا، وہ تو پوچھا جائے گا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کل ہی، ابھی سعد صاحب کی گرفتاری کی خبر ہمیں نہیں آئی تھی، وہ ریکارڈ ہے اور وہ نیٹ پر بھی آ گیا ہے بیان کہ بھئی وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ حافظ سعد رضوی کا قصور کیا تھا، کیوں اسے گرفتار کیا گیا؟ کیا حافظ سعد صاحب نے کوئی قتل کیا ہے؟ کیا حافظ سعد صاحب نے کوئی ڈکیتی کی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی بلوہ کیا ہے؟ کیا کیا؟ جرم کیا ہے ان کا؟ جی ہمیں خدشہ ہے کہ اگر یہ باہر رہے تو یہ کچھ کریں گے۔ اول تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کچھ کریں گے وہ کیا کریں گے۔ لیکن ریاست مدینہ کا نام لینے والوں ایک خلیفہ راشد کا کردار سن لو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو قتل کرنے کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم یہ کوفے میں آیا۔ سیدنا علی اسے دیکھتے تھے اور کہتے تھے ارید حیات یرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میرا قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت جب یہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے اریسٹ کر لیں، گرفتار کر لیں۔ پتہ ہے خلیفہ راشد نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ بتاؤ میں کس جرم میں اسے پکڑوں؟ ابھی جرم اس نے کیا نہیں، تو بھئی حافظ صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا ہے تو کس جرم میں؟ یہ آپ کو اندازہ نہیں، میں تحریک لبیک کی تنظیم کا ممبر نہیں ہوں۔ آپ بھی جو سامنے بیٹھے ہو شاید ہی چند لوگ ممبر ہوں گے، سارے تو ممبر نہیں ہیں، لیکن جو بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے، صرف یا رسول اللہ کہنے والے نہیں، اور باقی مسالک بھی اس پر حکومت کی شدید مذمت کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب ہوش کے ناخن لیجئے۔ پہلے ہی آپ کے بارے میں عام تبصرہ یہ ہے کہ بالکل نکما آدمی ہے، اسے گورنمنٹ کرنی نہیں آتی، حکومت چلانی نہیں آتی۔ پہلے بھی 5 میں سے 3 آدمی تو ضرور تبرہ بازی کر رہے ہیں خان صاحب کے خلاف۔ ادھر آپ نے مذہبی طبقے کو اور اپنے خلاف کر لیا ہے، یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے۔ آپ نے یہ سوچا فرانس سے زیادہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، لیکن کیا کبھی یہ مطالبہ ہوا ہے کہ انڈیا کے سفیر کو باہر نکالو؟ جی چین والے تو خدا کو نہیں مانتے، روس والے بھی دہریہ ہیں، وہ بھی خدا کو نہیں مانتے۔ کیا کبھی کسی نے مطالبہ کیا ہے کہ چین کا سفیر نکال لو، روس کا سفیر نکال لو، امریکہ کا سفیر نکالو؟ ہاں ایک ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، وہ ہے اسرائیل۔ تو کیا وجہ ہے فرانس کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے فرانس کے صدر نے سرکاری سطح پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کو اپریشیٹ کیا تھا، تو چونکہ اس نے سرکاری سطح پر سرکار کی توہین کرنے والوں کو شاباش دی ہے، آزادی اظہار کا نام دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ سٹیٹ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنی ہے، اس کو بھی سرکاری سطح پر ہی نبی کریم علیہ السلام کے ناموس کا تحفظ کرنا ہوگا۔ اللہ عقل دے حکومت کو، یہ اس نے بہت غلط کام کیا ہے، یہ اسے سنبھلے گا نہیں۔ اب بھی وقت ہے، سعد صاحب کو رہا کرو اور وہ جو معاہدہ ہے اس معاہدے پر عمل کرو، وگرنہ ابھی تو تھوڑے لوگ باہر نکلے ہیں نا، تو تھرتھلی مچ گئی ہے۔ تو اگر تمہاری ان کرتوتوں کی وجہ سے اور لوگ بھی باہر نکل آئے پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اور یہ یاد رکھنا
پاکستان کے اندر اس مسئلہ میں خواہ وہابی علماء ہوں، خواہ دیوبندی علماء ہوں، خواہ سنی علماء ہوں، اس مسئلے میں کوئی بھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ وہ تحریک چل سکتی ہے جو سن 17 چلی تھی، بلکہ اس سے بھی بڑی تحریک چل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے ناموس پر کٹ مرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بات اور بھی میں سب ساتھیوں سے کہوں کہ جو کام بھی کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ وہ میں ہوں، آپ ہوں، یا تحریک لبیک کے ورکر ہوں، وہ کارکن ہوں، ہر کسی پر لازم ہے۔ ہم نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی مرضی کا دین نہ چاہیں، ہم وہی دین پسند کریں جو ان کی مرضی کا ہے۔ اور ان کی مرضی کا کیا دین ہے کہ جو بھی کام کرو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ تو یقین رکھو اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم بھی اٹھاؤ گے تو بھی برکت ہوگی، ہاتھ اٹھاؤ گے تو بھی برکت ہوگی۔ اور پھر یہ پولیس والے، بھئی تم بھی کلمہ پڑھتے ہو۔ میں تو فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، ایک پولیس والا، وہ ایک داڑھی والے ساتھی، پگڑی باندھی ہوئی ہے، امامہ شریف ہے سر پر، ان کو بازو سے پکڑ کر لے جا رہا ہے۔ خلیے سے لگتا ہے وہ سیفی بھائی ہیں۔ ادھر سے 3-4 پولیس والے آئے، یہ میں نے خود دیکھی ہے، ایک ہی ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے آتے ہی اس سیفی بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گر پڑے، وہ یوں چت لیٹ گئے اس طرح، اور پھر وہ اوپر سے مار رہے ہیں۔ پولیس والوں تم نے بھی تو اللہ کو جواب دینا ہے نا، کہ تمہیں کیا مزہ ملا ان کو 2-4 ڈنڈے مار کے؟ تمہیں کیا ملا گیا؟ کیا کوئی انعام مل گیا ہے؟ کوئی تمہیں میڈل مل گیا ہے؟ یہ نہیں تم نے سوچا کہ اللہ کتنا ناراض ہوگا؟ اور یہ کون لوگ تھے جو یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کٹ مرنے کی صدائیں بلند کرتے تھے؟ تو اللہ تعالی ہمیں ہر ظلم سے محفوظ رکھے۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ دیکھتے رہیے آن نیوز۔